اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کی خدمت میں بہت ساری نشستوں میں بقرات کے اقوال، ان کی تفصیل اور اس کا معالجاتی رجحان، اس کی گہری فکر اور اس کا نظریہ اربع عناصر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بیشتر اتباع کرام نامدار حکمہ کرام کے میں معالجاتی واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو ناظرین کرام، میرا فقط مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ جو ان کے حفظان صحت کے لیے اقوال ہیں وہ انتہائی مؤثر اقوال ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، چونکہ ان کی انسانی صحت پر گہری فکر تھی۔ وہ ہر چیز کو بڑی بریک بینی سے دیکھتے، ہر معاملے کو، علاج معالجے کو بڑی اعلیٰ قسم کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان چیزوں کو جانتے تھے، ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، بہت سے واقعات، معالجاتی واقعات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں تاکہ نصیحت برے اور دنائی برے واقعات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ کرتا رہوں گا۔ بہت سے ایسے تاریخ کے اوراق میں ایسے واقعات ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی دلچسپ اور حکمت اور دنائی سے بری پڑی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے اس پروگرام کے تحت، یعنی حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں نے آپ سے سب شیئر کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس نشست میں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں حکیم ابوالحکم کا۔ یہ ایک عیسائی طبیب تھا، عرب کا ایک نامور طبیب تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ بڑا لائق اور بڑا قابل آدمی تھا جو حضرت میر معاویہ تھے، ان پر کافی اعتماد کرتے تھے۔ ادویات کی تیاری میں ان سے مشورہ کرتے، ان سے بہت ساری چیزیں دریافت کرتے علاج معالجے کی۔ تو ناظرین کرام، ان کا ایک قول ہے جو کتابوں میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہوا ہے۔ تو اس سے دریافت کسی نے کیا کہ حفظان صحت پر ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ، کیونکہ اس نے کافی طویل عمر پائی تھی۔ تو 110 یا 15 سال اس نے عمر پائی، اور تمام، کیونکہ یہ ایک ماہر طبیب کا بیٹا تھا، بچپن سے ہی علاج معالجے کی خوبیوں کو جانتا تھا، بہت ساری چیزوں کو سمجھتا تھا۔ تو اس نے اس طویل عمر میں، یعنی بڑے بڑے اکابر جو اتباع ہیں ان کی صحبت میں رہا، اور بہت ساری یونانیوں کی شرح اس نے پڑھی اپنی زندگی میں، جو انتہائی مشکل کام تھا، اور ان کا بیشتر کا ترجمہ بھی اس نے کیا۔ تو ناظرین کرام، جب کسی نے اس سے پوچھا کہ حفظان صحت پر ہمیں کوئی بات بتاؤ، کوئی ہمیں ایسی بات بتاؤ جس سے ہماری صحت قائم رہے، ہمیں تمہارے علم کا کچھ فائدہ ملے، تو یہ کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہیں کسی نے سوال کر دیا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہمارے لیے انتہائی مفید ہو۔ تو ابوالحکم کہنے لگا کہ 4 چیزیں عمر کو مسمار کر دیتی ہیں، گاہے انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ مجلس میں بیٹھ کر
اس نے اس سوال کا جواب دیا کہ 4 چیزیں عمر کو مسمار کر دیتی ہیں اور گاہے انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز اس نے کہا کہ میں یہ 4 چیزیں اس کی بتانے لگا ہوں کہ مختصر سی تفصیل بھی اپنی خدمت میں عرض کروں گا۔ شکم پوری کی حالت میں حمام کرنا، پہلی چیز اس نے بتائی کہ شکم پوری کی حالت میں حمام کرنا، یعنی پیٹ بھر کر کھا کر، یعنی شکم پوری یعنی پیٹ بھر کر کھانے کو کہتے ہیں، کھا کر تو حمام کرنا یعنی نہانا انتہائی عمر کو کم کر دیتا ہے، یعنی عمر کو مسمار کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے اور گاہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شکم میں کھانا موجود ہو تو انسان حمام میں چلا جائے تو ہوتا کیا ہے، جو حرارت تانجا ہے، جو ایک گرمی ہوتی ہے جو غذا کو پکاتی ہے اور اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے، جب جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ حرارت کم پڑ جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، اور جو غذا ہے شکم میں تو وہ اس میں فاسد مادے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی یہ حکمت ہے۔ تو شکم پوری کی حالت میں حمام نہیں کرنا چاہیے، یہ مشہور اپنے زمانے کا حکیم ابو الحکم کا قول ہے۔ تو دوسری بات اس نے کہی کہ امتلاء معدے میں مجامت کرنا، یعنی اگر معدے کا امتلاء معدے میں مطلب ہے کہ اگر آپ معدے کے کسی مرض میں مبتلا ہیں تو کسی بھی، تو اس میں مجامت کرنا بہت ہی خطرناک بات ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی معدے کا مرض لاحق ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں بیوی کے پاس جانا یا عورت کے پاس جانا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اپنی پشت سے مادہ منی کو خارج کرنا انتہائی، جو اس نے کہا ہے کہ عمر کو مسمار کر دیتی ہے، گاہے انسان کو ایسی عادت ہلاک کر دیتی ہے۔ اس سے ہوتا ہے یہ ہے کہ معدہ پہلے ہی کسی علامت ہوتی ہے بیماری والی، تو جب مادہ منیہ کا اخراج ہوگا تو اعضاء جو ہیں متحرک ہوں گے تو معدے میں مزید خرابی آئے گی، تو اس لیے امتلاء معدے میں جو ہے وہ عورتوں کے پاس جانا انتہائی مضر ثابت ہوتا ہے، یہ کہنا ہے حکیم ابو الحکم کا۔ اور تیسری بات اس نے کہی خشک گوشت کھانا، اور اس کی نال تفصیل وہ کہتا ہے کہ کثرت گوشت کھانے سے درندے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو بعد میں اس نے کہا کہ کثرت گوشت ٹھیک ہے، اس کے درندے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، تو خاص اس نے کہا کہ خشک گوشت کھانا، یعنی آج کل جو یہ باربیکیو آگ پر بھونا ہوا گوشت کو خشک گوشت کہا جاتا ہے، یعنی آگ پر بھونا ہوا گوشت کسی صورت میں بھی ہو، وہ کباب ہو، ٹکے ہوں، کوئی بھی ہو، تو اس نے کہا کہ انتہائی مضر ہوتا ہے انسانی صحت کے لیے۔ یہ حکیم ابو الحکم کا قول ہے، اس کو نقل کیا ہے ابن جلجل نے کتاب الصحاح میں، یہ اس نے قول نقل کیے ہوئے ہیں ابو الحکم کے۔ تو ابو الحکم نے کہا کہ خشک گوشت کھانا انتہائی مضر ہے، انسان کی عمر کو مسمار کر دیتی ہے، گاہے انسان کو ہلاک کر دیتی، یعنی خشک گوشت جو ہے معدے پر اتنا بوجھ ہوتا ہے، یعنی یہ انتہائی ثقیل چیز غذاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی دیر سے ہضم ہونے والی۔ تو اتباع کرام کی نصیحت کو اگر آپ سمجھیں تو اس پر عمل کیجئے گا، یہ میرا قول نہیں، ابو الحکم مشہور طبیب تھا، عرب کا نامور ایک طبیب تھا، اس کا قول ہے کہ خشک گوشت جو آگ پر بھونا ہوا گوشت ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی وہ انتہائی ثقیل غذاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی دیر سے ہضم ہونے والی۔ تو ایسا چیز جو ہے معدے کی قوت ہاضم کو، یعنی معدے کے نظام کو درم برم کر کے رکھ دے گا، تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب معدہ آپ کا خراب ہو جائے گا، اس کا نظام درم برم ہو جائے گا، تو دوسرے اعضاء جو ہیں وہ لازم ان میں خرابی آئے گی، کیونکہ وہ سب معدے کے متحد ہیں۔ تو جب اس سے خشک گوشت سے ہوتا کیا ہے کہ سب سے بڑی جو مسئلہ بنتا ہے حصہ وہ قبض کا ہے،
اور قبض سے سب سے پہلے جو بیماری لاحق ہوتی ہے وہ بواسیر جیسی علامت پیدا ہوتی ہے، خوفناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو قبض الامراض ہے، یعنی اتباع کرام نے، میں آگے نشستوں میں انشاءاللہ تعالیٰ چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ اتباع کرام نے قبض کو کیا کہا ہے۔ اتباع کرام نے قبض کو الامراض کہا ہے، یعنی تمام بیماریوں کی ماں۔ تو قبض جیسی علامت پیدا کرے گا، پھر اس کے بعد بواسیر پیدا ہوگی، ہاضمہ بگڑ جائے گا، اور پھر جگر کے امراض پیدا ہوں گے، پھر دوسرے اعضاء جو ظاہری حصہ ہیں ان کی طرف پھر کمزوری جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو تباہی و بربادی کی طرف یہ عادت لے جاتی ہے۔ خشک گوشت نہیں کھانا چاہیے، ہمیشہ شوربے والا گوشت جو ہے وہ پکا کر کھانا چاہیے، وہ زود ہضم ہوتا ہے، اور اچھی طرح گال کر شوربے والا پکا کر کھانا چاہیے، اتباع کرام کا حکم ہے۔ تو ناظرین، آگے چوتھی جو بات اس نے کہی، مجلس میں بیٹھا تھا، یہ ابن جلجل کتاب الصحا میں اس نے اس کی قول کو نقل کیا ہے۔ سلیمان بن حسان با ابن جلجل، اس کی مشہور تصنیف ہے، شہرہ کی تصنیف ہے کتاب الصحا۔ تو اس میں نقل کرتا ہے ابو الحکم کے اقوال۔ بعد میں وہ کہتا ہے کہ نہار منہ ٹھنڈا پانی پینا، یعنی جو چوتھی بات اس نے کہی، چہارم بات اس نے کہی، وہ کہی کہ نہار منہ ٹھنڈا پانی پینا، یعنی جب صبح انسان اٹھتا ہے اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، تمام فضلات جو ہیں معدے کے نچلی جانب جا چکے ہوتے ہیں۔ تو جب معدے کا اوپرلا حصہ خالی ہوتا ہے تو اس میں جب ٹھنڈا پانی اتارا جاتا ہے، یہ اس کا بات کا مفہوم ہے۔ تو معدے کی جو قدرتی حرارت ہے، حرارت تانجہ جو ہے، جو معدے کی جو غلاظت ہوتی ہے اس کو باہر نکالنے میں اور غذا کو پکانے میں، اور ردی فضلے جو ہیں ان کو گول کر باہر نکالنے میں جو مدد کرتی ہے، جب معدے میں حلق میں صبح اٹھ کر خالی پہ ڈالا جاتا ہے ٹھنڈا پانی، تو وہ معدے میں جاتا ہے تو معدے کی وہ اس حرارت کو وہ بجھا دیتا ہے۔ پھر وہ حرارت جو ہے یہ کام نہیں کرتی، غذا کو پکانے میں مدد نہیں کرتی، ردی فضلے جو ہیں ان کو باہر نہیں کرتی، اور بلغم کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں رکھتی، بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ معدے میں سردی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس بات کا مفہوم ہے، یہ فرمان ہے حکیم ابو الحکم کا۔ اور اس نے کہا کہ نہار منہ پانی پینا عمر کو مسمار کر دیتا ہے، گاہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی ہلاک کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف، جب معدہ خراب ہو جائے گا، بلغم کی زیادتی ہو جائے گی، تو بہت سارے امراض جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں، بہت ساری علامتیں جو ہیں وہ انسان کے اوپر آ سکتی ہیں، اس کی صحت کے لیے یہ انتہائی مضر عمل ہے۔ صبح صبح اٹھ کر نہار منہ ٹھنڈا پانی پینا اس نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں پینا چاہیے، اس لیے یہ معدے کی حرارت کو بجھا دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے اقوال حکیم ابو الحکم کے۔ تو ایک اس کا آگے بھی اقوال ہے، اس نے کہا کہ بوڑھی عورتوں سے مجامت کرنا، یعنی جو سن رسیدہ عورتیں ہیں، یعنی جو جوانی کی عمر گزار چکی ہیں، ان سے مجامت کرنا انتہائی برا ہوتا ہے، کیونکہ ان میں جو ہوتی ہے مرد کو تسکین دینے والی یا ایسی جو گرمی ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو ان سے مجامت کرنا انتہائی برا ہوتا ہے۔ بوڑھی عورتوں سے مجامت کرنا انتہائی برا ہے، یہ حکم ہے، فرمان ہے حکیم ابو الحکم کا۔ تو یہ 4-5 باتیں اس نے کہی کہ ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اگر یہ چیزوں کو آپ نے اپنا لیا تو آپ کو کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی ہی انشاءاللہ تعالی میں مزید دلچسپ اور ان کے نصیحت برے اور حکمت و دانائی سے برے انشاءاللہ تعالی اقوال آپ کی خدمت میں لے کر آیا کروں گا، اور انتہائی نصیحت بری باتیں اور ان کے دلچسپ معالجاتی واقعات اتباع حکمہ قدیم کے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں مزید اتباع قدیم کے
انشاءاللہ تعالیٰ مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر اور ان کی امراض پر جو ان کی گہری فکر تھی اس کو، اور ان کی نصیحت برے اور حکمت و دانائی برے اقوال اور حفظان صحت کے اصول جو انہوں نے وضاحت کیے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گا اس پروگرام کی اگلی نشستوں میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ تمام کے تمام ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت ہی ہزاروں کی تعداد میں ان کے اقوال ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، ان کے واقعات ہیں، تو انتہائی دلچسپ ویڈیو ہوتی ہیں میری۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، مزید انشاءاللہ تعالیٰ ان پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ جعلی روس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، اور ابن سینا سے پھر عرب نامور طبیبوں کا جو سلسلہ شروع کریں گے، ان کے اقوال، ان کے مالجاتی واقعات، ان کا مالجاتی رجحان اور ان کی گہری فکر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بیماریوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے جو اس وقت عالمگیر ہیں، یعنی کالا یرقان، معدہ، ضعف معدہ، معدے کی کمزوری اور بے اولادی، جوڑوں کا درد، اعصابی کمزوری جیسے عالمگیر جو امراض ہیں، ان پر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے حکمہ قدیم کے فکر و فلسفہ کا تحت۔ تو یعنی ان کی گہری فکر کے تحت انشاءاللہ بات کریں گے کہ ان کے ملفوظات کیا ہیں ان بیماریوں پر، ان کے فرمان کیا ہیں، اور ان کے حفظان صحت کے اصول کیا ہیں، اور ان کا علاج معالجے کا کیا رجحان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ہی دلچسپ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔